ایسا درود جو کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں پڑھا جائے تو وہ مصیبت ٹل جاتی ہے بہت ہی کم دنوں میں، جو کہ بہت ہی کمال کے معجزات دکھاتی ہے ہر بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی خاص ہے، ایک درود کو لے کر جو بڑی سے بڑی مصیبتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلتیں بہت ہیں اور اس کے متعلق ایک خاص واقعہ بھی ہے جو آپ جانتے ہوں گے۔ جس درود کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے درود تنجینا۔ یہ درود پڑھتے وقت انسان کو روحانی کیفیت میں سکون آتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے میں اس انسان کو ہمت ملتی ہے۔ یہ درود دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور تحفظ کی دعا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس سے متعلق بہت ہی مشہور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ نے بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس کا کس طرح سے عمل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے صرف چند دنوں میں آپ پر آئی ہوئی مصیبت، پریشانی، جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ چلیے سب سے پہلے درود تنجینا کو لے کر ایک اوتھینٹک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو کہ آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن اگین آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے۔ درود تنجینا کا واقعہ اسلامی روایات میں ملتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ درود یہ جو خاص ہے بہت ہی زیادہ مشکل وقت میں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ آسان سے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پیش کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ علامہ ابن فاقہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پارسا شیخ موسیٰ نے بیان کیا ہے، ایک بار کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے اور انہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ طوفان بہت ہی زیادہ خوف زدہ کر دینے والا تھا، اور ایسا طوفان جس سے ہر کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ طوفانی منظر دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا جائے کہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے اس درود کو پڑھنے کا جو خاص اشارہ ہے وہ ان کو ملا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ درود تنجینا پڑھنے کا اشارہ ملا، تو اس کو کم از کم انہوں نے 1000 بار پڑھنے کا کہا، یعنی کہ جیسے ہی 1000 بار پڑھنے کا فرمایا گیا تو انہوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا درود تنجینا کو تو کچھ ہی دیر میں ان کی کشتی میں سکون آ گیا، طوفان جو تھا وہ تھم گیا، اور وہ لوگ جو تھے وظیفے کی برکت سے محفوظ طریقے سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان اور دعا کی طاقت انسان کو مشکلات سے نجات دلانے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ درود تنجینا کو پڑھنے والے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت اور تحفظ کا یقین رکھتے ہیں، اور یہ ان کی روحانی قوت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کشتی میں سوار جب طوفان آیا تو اس وقت جب انہیں اشارتاً یہ بتایا گیا کہ وہ درود تنجینا کو پڑھیں، تو اس وقت ان کو جو تعداد بتائی گئی یا پھر جس طرح انہیں عمل کرنے کا کہا گیا تو اس میں جو تعداد تھی وہ 1000 کی تھی، یعنی کہ 1000 پڑھنے کا تھا۔ تو ابھی انہوں نے کم از کم 300 بار ہی پڑھا تھا کہ یہ 1000 بار بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے معجزہ سامنے دیکھا کہ انہوں نے کشتی کو طوفان سے نکلتے ہوئے دیکھا جیسے وہ طوفان کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اس لیے جب بھی آپ پر کوئی بھی پریشانی مصیبت آ جائے تو آپ نے 1000 بار ہی یعنی کہ 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر 1000 بار کہا گیا تو 300 بار ہی پڑھنے سے مسئلہ کیسے حل ہو گیا جبکہ تعداد تو پوری نہ ہوئی؟ تو دیکھیے بات صرف یقین کی ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اتنے ہی جلدی آپ کو اس کے کمالات نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں قرآن پاک سے یا احادیث سے، تو آپ جب کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس پاک ذات پر اور اس کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے جب وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت ہی جلد اور بہت ہی زیادہ مجرب نتائج ملتے ہیں۔ اور اگر آپ کو وظیفہ کرتے وقت یقین ہی نہ ہو، آپ شک شبہات میں رہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس شک کی بنیاد پر آپ کا جو وظائف ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید وظیفے میں کوئی بات نہیں، لیکن حقیقتاً ہمارا یقین عقیدہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو کامل یقین عقیدے کے ساتھ آپ پڑھیں، تو آپ کو پھر ضرور کمالات معجزات نظر آنے لگیں گے اور مشکلیں آپ کی آسان ہونے لگیں گی۔ تو آپ اس کو
3000 یعنی کہ 3000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی دن میں آپ نہ پڑھ سکیں، یعنی کہ ایک ہی دن میں آپ اس تعداد کو مکمل نہیں کر سکتے، تو آپ اس تعداد کو 3 دنوں میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور 3 دنوں میں آپ ہاف کر کے، یعنی کہ فرسٹ ڈے آپ پہلے سٹارٹ جب کریں گے تو اس میں اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو دوسرے دن پھر 200 مرتبہ، اور تیسرے دن پھر آپ 113 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 313 بار مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں گے اتنے دنوں میں آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے، یا 3 دنوں میں بھی ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور جتنے یقین سے کریں گے آپ کے ساتھ اس کے موضوعات نظر آئیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے 3 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ درود تو بہت ہی زیادہ ہیں اور سب کے ہی فضائل و برکات بھی انتہا کے ہیں، اور انہی میں سے درود تنجینا بھی ایک شامل ہے۔ یہ درود پڑھنا دعا کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت طلب کرنے کا ایک خاص ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس خاص عمل کو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب بھی آپ پر کوئی بھی پریشانی مصیبت آ جائے تو آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد، یا خصوصی اگر آپ کو میں نمازی بتاؤں تو فجر، عشاء یا تہجد کی نماز میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جائے نماز پر بیٹھ کر ہی آپ نے قبلہ رخ اس عمل کو کرنا ہے کامل یقین عقیدے کے ساتھ۔ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان سب کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور جتنے خلوص کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس کے کمالات نظر آئیں گے، یعنی کہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ اور کمنٹ میں جاتے ہوئے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔